أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل. فإن تفروا منه كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل. سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل. وأسفا إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتزاورون. وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد. ہے مگر وہ کہ جو صاحب تقویٰ ہو. خود اللہ کا اعلان ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک صاحب کرامت وہی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہو. انسان کا جتنا ہی تقویٰ ہے اتنا ہی اس کی بلندی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے اہم چیز ہے حق اور باطل کی پہچان. حق پر اگر انسان گامزن ہے تو اپنی منزل تک پہنچے گا، کیونکہ اس کو حق کی آخری منزل تک پہنچنا ہے. اگر انسان حق کے راستے سے بھٹک گیا، باطل کے راستے پر چلا، تو پھر اس کے منزل پر پہنچنے کا امکان نہیں ہے. اور یہ بات طے ہے کہ اس کی بربادی مسلم ہے.
تو صرف ایک راستہ ہے حق پر چلنے کا، اور وہ ہے تقوی۔ انسان اس دنیا میں اللہ نے دونوں راستے رکھے ہیں، حق بھی ہے باطل بھی ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں گے، حتیٰ کہ انبیاء کی موجودگی میں بھی دونوں راستے کھلے ہوئے تھے، کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا انبیاء نے کہ نہیں تم کو اس راستے پر چلنا ہی چلنا ہے۔ حق کے راستہ اور باطل کا راستہ دونوں، انبیاء نے آ کے انسانوں کے ذہنوں پر جو پردے پڑے رہتے ہیں اس کو ہٹایا تاکہ حق کا راستہ اس کو دکھے، اور اس پردے کی بنیاد پر ایسا نہ ہو کہ وہ حق کے لیکن مجبور کسی کو نہیں کیا کہ تم کو اسی راستے پر چلنا، واللہ پھر اگر مجبوری میں کوئی حق کے راستے پر چل رہا ہے تو اس کے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے۔ لہذا انسان کے لیے سب سے اہم چیز ہے حق اور باطل میں فرق پیدا کرنا۔ حق اور باطل، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ لیتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس تقوی نہیں ہوتا۔ اگر تقوی ہوگا، قرآن کے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں اللہ صاف صاف یہ اعلان کر رہا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے اللہ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا، اور اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اسی لیے آیت کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ یہی فرق پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، انسان آج کتنے لوگ صرف اس لیے گمراہ ہیں کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور یہ صرف ایک ہی صورت میں انسان کے اندر پیدا ہوگا جب انسان کے اندر تقوی ہو۔ جب تقوی ہوگا تو سمجھ جائے گا، آسانی سے اس کو سمجھ میں آئے گی بات کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو پہلے بات اس آیت جو سورہ انفال کی آیت نمبر کتنی بتایا؟ 29۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ کہا معافی چاہتا ہوں، یہ عادت ہے میری، میں مجبور ہوں اس سے یہ پوچھنے پر، یہ آپ لوگ کچھ اس کا وہ مت مانیے گا۔ آیت نمبر 29 سورہ انفال کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پہلے تو ایمان رکھو، نہیں تو خطاب ہی نہیں ہوگا آپ سے۔ ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں پر پردہ ڈالے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا معصوم نہیں پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور یہ پردہ یقینی طور پر آپ کو اس وقت ملے گا اللہ کی طرف سے جب تقوی الہی ہوگا۔ تو اے ایمان والو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ تقوی کا دوسرا بینیفٹ، تیسرا ہوا نا، اگر تقوی الہی اختیار کرو گے، ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو گے تو پہلا بینیفٹ کیا ہے؟ یجعل لکم فرقانا، تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں پر پردہ پوشی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تیسرا فائدہ، اور تمہیں معاف کر دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تو بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، اللہ تو بہت بڑا فضل کرنے والا ہے، اللہ ذو الفضل العظیم ہے، اس کا فضل ہے، بس تھوڑا سا ہم کو قدم بڑھانا ہے اس کے تقوی کی طرف۔ ہم نے دیکھیے ایک قدم بڑھایا تو اس ایک اقدام سے کتنے بینیفٹ آیت بتا رہی ہے۔ اگر تم تقوی اختیار، یہ ہم کو کرنا ہے، جب جیسے ہی ہم نے تقوی کی طرف قدم بڑھایا، پہلی نعمت تو اللہ کی طرف سے یہ مل جائے گی کہ حق اور باطل میں
فرق پیدا کرنے کی صلاحیت عطا ہوگی۔ دوسرا اللہ کا فضل و کرم کیا ہوگا کہ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ ویغفر لکم، اور معاف کر دے گا۔ اور یہ بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی، اسی لیے کسی بھی عالم میں اللہ کی مغفرت سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور یہ امید لگائے رکھنا ہی انشاءاللہ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری مغفرت کا سبب بنے۔ تو یہ 4 فائدے تقوی الہی اختیار کرنے کے اسی ایک آیت میں، سورہ انفال کی آیت نمبر 29۔ اس لیے میں دہراتا ہوں تاکہ جو ہے وہ کبھی موقع ملے تو قرآن کھولیں، آج کل ہاتھ میں ہے ہر چیز انسان کے، تو اس کو آسانی سے دیکھ سکیں، اور جب آپ خود مطالعہ کریں گے تو ہم جو بیان کر رہے ہیں اس سے کئی گنا چیزیں آپ کو خود سے اس مطالعے میں ملیں گی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں آپ میں تو صرف ظاہری ترجمہ کر کے آپ کے پاس، کیونکہ زیادہ تفصیل نہیں، آپ کو موقع ملے فرصت میں تو آپ دیکھیے کہ تقوی سے انسان کی نجات کیسے ہوتی ہے۔ جس کو اللہ معاف کر دے گا اس کی نجات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور اس دنیا کا کہ آج کوئی بھی انسان، ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، لیکن اپنے بارے میں سوچتے نہیں، ہم دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ جبکہ ہر عاقل آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو برائیوں سے بچنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو برائیوں سے۔ لیکن ہم اپنی برائیاں جو کہ ہمارے سامنے یقینی ہیں اس پر نظر نہیں ڈالتے، لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ سب کچھ ہم جانتے نہیں کون کیسا ہے، پھر بھی ہم چکر میں رہتے ہیں کہ کیسے کس کی برائی ہم کو پتہ چل جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ مومنین کی برائی تلاش کرنا۔ اللہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ اب اگر جس کو ہم کو تو معلوم نہیں ہے پھر بھی ہم چکر میں رہتے ہیں، جس کو سب کچھ معلوم ہے، جس کو سب کچھ معلوم، اگر اس نے ہماری برائیوں سے پردہ ہٹا دیا تب کیا ہوگا؟ کبھی غور کریں۔ اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی عیب پر پردہ ڈالیں، اللہ ہمارے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ یہ بھی تقوی کا حصہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ مومنین کے عیوب کو تلاش کر کے لوگوں میں اس کو بیان کرنا۔ جو مومنین کے عیب پر پردہ نہیں ڈالے گا اللہ اس کے بھی عیب پر پردہ نہیں ڈالے گا، ایک نہ ایک دن اس کی رسوائی ہونی ہے۔ اللہ کا کرم کتنا ہے، وہ اپنے بندوں کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو ہم کیسے لوگوں کے عیب کو عیاں کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں؟ لہٰذا یہ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہم کو حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اور ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے، اللہ کا فضل و کرم بہت ہے۔ آج آپ دیکھیں سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود حق اور باطل کی پہچان نہ کر پانے کی بنیاد پر ہی بہت سے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، جن کے پاس بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ قرآن پڑھیے، خاص کر جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہو سکتا ہے، بالکل حق سامنے ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا۔ حق کو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مہینہ 10 دن پہلے غدیر کے میدان میں چمکتے ہوئے سورج کے درمیان لوگوں کو حق کو دکھایا بھی، بتایا بھی، سنایا بھی، اور 2 مہینے 10 دن کے اندر ہی ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی حق پر ہیں یا ان کے مقابل والے ہیں جو آئے ہیں وہ حق پر ہیں۔ اب قرآن پڑھ لیں گے نا، اب جب یہ آیت یاد رکھیں گے تو آپ فوراً کہہ دیں گے ہو سکتا ہے اگر انسان کے پاس تقوی نہ ہو تو اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق پیدا کر سکے۔ چونکہ ان کے پاس تقوی نہیں تھا لہذا حق بالکل سامنے ہونے کے باوجود وہ فرق نہیں پیدا کر سکتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور اسی بنیاد پر تقوی نہیں ہوگا
تو یہ 2 مہینے 10 دن کے بعد کی بات تو چھوڑیے، خود اسی غدیر میں آپ نے دیکھ لیا تھا، جس کا پیغمبر سے آ کے سوال کر لیا اس نے، حارث نے، واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے، جبکہ قرآن میں اس کے پہلے پڑھ چکا ہے کہ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ پیغمبر وما ينطق عن الهوى، پیغمبر اپنے خواہشات کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر جو بھی بتاتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے، وحی الہی ہوتی۔ پھر بھی سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود چونکہ اس کے پاس تقویٰ نہیں تھا تو حق اور باطل میں وہ فرق پیدا نہیں کر سکا۔ عزیزان محترم، اور تقوی کا معیار محبت اہل بیت علیہ السلام۔ اگر محبت اہل بیت علیہ السلام نہیں ہوگی تو انسان کے پاس تقویٰ نہیں آ سکتا ہے، اور تقویٰ جب نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں آج اسلام میں جتنی بھی مشکلات ہیں ان مسلمانوں کی وجہ سے ہیں جن کے پاس تقویٰ نہیں ہے۔ یہ تو میں الفاظ چونکہ ان کو آپ تقوی کے جس عنوان سے، تقویٰ نام ہے محبت علی کا، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں جتنی بھی مشکلات آج مسلمانوں کے اور اسلام کے نام پر ہیں وہ علی سے دشمنی کی بنیاد پر ہے، علی سے دوری کی بنیاد پر ہے۔ آپ جس عنوان سے بھی جائیں یہ ایک ہی مرکز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ علی تمہاری محبت تقویٰ ہے، تمہاری محبت ایمان ہے، یا علی حبک تقویٰ و ایمان۔ تو اب جو لوگ دشمنان علی تھے ان سے تقوی کی توقع نہیں ہو سکتی، اور جب ان کے پاس تقویٰ نہیں ہوگا تو ان سے یہ امید بیکار ہے کہ وہ حق اور باطل کو سمجھ پائیں گے یا حق کی طرف آئیں گے۔ صرف ایک مرکز ہے تقوی کا، حق کا۔ اسی لیے پیغمبر نے کیا کہا تھا غدیر میں، پالنے والے حق کو ادھر ادھر گھما، جدھر جدھر علی گھومے۔ تو اب چاہے اسلامی حکومت ہی کیوں نہ ہو، اگر در علی سے ہٹ گئی تو باطل ہے، کیونکہ حق ادھر ہے جدھر علی ہیں۔ تخت پر علی نہیں ہے، دشمنان علی ہیں، اسلام کے نام سے ہی کیا جائے گا تخت و تاج، باطل ہے، حکومت باطل ہے۔ علی گھر میں ہے، حق گھر میں ہے، علی مسجد میں ہے، حق مسجد میں ہے، علی 20 سال 25 سال خاموش ہیں، حق خاموشی کے ساتھ ہے، علی نے تلوار نکالی، حق تلوار کے ساتھ ہے۔ جدھر جدھر علی، پیغمبر کی دعا ہے، پالنے والے جدھر جدھر علی گھومے حق کو ادھر ادھر گھما۔ لہذا تقویٰ ہوگا، علی کی محبت ہوگی تو پھر آپ کو آسانی سے، آج لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں پیدا ہو رہا کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ جاہ و حشم کی محبت، خاندان کی محبت، اپنوں کی محبت، یہ سب تقوی کے ساتھ سب عبادت ہے، لیکن تقوی سے ہٹ کے یہ سب چیزیں انسان کو گمراہ کریں گی۔ تقوی نہیں ہوگا تو انسان خالی اپنے بیٹے کی محبت، اپنے باپ کی محبت، اپنے دوست کی محبت میں گمراہ ہو جائے گا۔ ہوا یہی کہ علی کی محبت دل میں نہیں آئی، لوگوں کے دل میں صرف یہ تھا، علی کی دشمنی آئی کیونکہ ان کو اپنے باپ سے محبت تھی کہ میرے باپ کو علی نے جنگوں میں قتل کیا ہے۔ تو یہ جو دشمنیاں تھیں نا بعد وفات پیغمبر، تقوی سے دور ہوئے، تقوی سے دور ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گناہ کر ڈالا ان مسلمانوں نے کہ جن کا ایک کافر بھی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ کوئی بھی کافر سے کافر انسان ہو اور کہیں بھی ماں اپنے بچوں کے لیے فریاد کر رہی ہو تو اس کا دل نہیں پگھلے گا، لیکن یہ دشمنی علی سبب تھی کہ پیغمبر جس دروازے پر سلام کرتے تھے اس دروازے پر لوگ آ کو لکڑی لے کر کے آئے اور آواز دے رہے ہیں علی کو نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ایک ماں فریاد کر رہی ہے، کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسن حسین جیسے میرے بچے رہتے ہیں؟ لیکن ان ظالموں کے پاس چونکہ تقویٰ نہیں تھا، انہوں نے پیغمبر
کہ اس در پر آگ لگا دی جس پر پیغمبر مسلسل جاتے اور آتے سلام کیا کرتے تھے، اور تاریخ میں ان کے یہ مظالم درج ہیں، اور آج بھی ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی جو در اہل بیت سے دور ہیں، در علی سے دور ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علی کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ آخر کیسے لوگوں نے علی کے گھر پر حملہ کیا اور علی کی زوجہ کو زخمی کیا، علی کے بچوں کو بغیر ماں کے کیا۔ عزیزان محترم، بس ایک راستہ انسان کا ہے کہ وہ کامیابی کی منزل پر پہنچے، اور وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ اس کو حاصل ہوگا در زہرہ پر آ کر کے۔ پالنے والا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا۔ ہم سب کو ہمیشہ در اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق کرامت فرما، ان کے دوستوں سے دشمنی، ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجار بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا، نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة، أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم، يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، قال الله تعالى وقوله الحق، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد
والحسن بن علی علیہ السلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مع آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد پالنے والے جو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمیں جو بھی بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق کرامت فرما پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما ہمیں جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما پالنے والے جو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو بے اولاد ان کو اولاد عنایت فرما جو صاحبان اولاد ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق کرامت فرما ہماری اولاد ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک قرار دے پالنے والے عطبات عالیات کی حفاظت فرما جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما پالنے والے جو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما پالنے والے جو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا شیعان حیدر کرار اس دنیا کے جس گوشے میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما